عجیب حدیث ہے چھٹے امام کی، محادثۃ العالم علی المزابل خیر من محادثۃ الجاہل علی الزرابی۔ کم خواب کے تکیوں پر بیٹھ کر نادان شخص سے گفتگو کرنے سے بہتر یہ ہے کہ تم گندگی کے ڈھیر پر بیٹھ کے عالم کے ساتھ گفتگو کرو۔ اطلب العلم، علم حاصل کرو، وتزینوا معه بالحلم والوقار۔ دیکھو علم حاصل کر لو اور جب علم آ جائے تو ہاتھ باندھ کے سمیٹ کے نہ بیٹھ جانا، بلکہ اپنی ذات کو زینت دو، اپنی ذات کو چمکاؤ۔ کس کے ذریعے؟ علم اور وقار کے ذریعے۔ ولا تکونوا علماء جبارین، اور دیکھو ظالم و جابر علماء کی طرح نہ بن جانا۔ مولا یہ ظالم و جابر تو ہمیشہ بادشاہ ہوتے ہیں۔ کہا کہ دیکھو نہیں، اگر علم نہیں ہوگا، اگر وقار نہیں ہوگا، کسی نے سوال کیا، اگر سوال آپ کے مزاج کے برخلاف ہوا، آپ چراغ پا ہو گئے، آپ سے باہر ہو گئے، آپ نے کہا اتنے بڑے ہو گئے، اتنی عمر ہے، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ یہ سوال مجھ سے کر رہے ہیں، اس وقت تک کیا کر رہے تھے؟ دیکھیے آپ عالم ہیں، آپ سے پوچھا گیا، آپ کی ذمہ داری ہے جواب دینا۔ وہ اس وقت تک کیا کر رہا تھا یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ خدا کا اور اس کا کام ہے۔ وَتَزَيَّنُوا مَعَهُ بِالْحِلْمِ وَالْوِقَارِ، علم حاصل کرنا، اور دیکھو خبردار لاکھ علم حاصل کر لو، لیکن جب تک علم، بردباری، پیشنس، صبر، حوصلہ نہیں ہوگا، اس وقت تک تمہاری شخصیت میں زینت نہیں آ سکتی، تمہاری شخصیت میں بناؤ سنگھار نہیں آ سکتا۔ معصوم کی نظر میں علم کو مکمل کرتا ہے علم۔ فَيَذْهَبْ بَاطِلُكُمْ بِحَقِّكُمْ، تو لاکھ علم ہو تمہارے اندر، تمہارا جبر، تمہاری سخت گیری، تمہاری کڑوی اور کسیلی طبیعت تمہارے علم کو برباد کر کے رکھ دے گی۔ اور کہا کہ دیکھو تواضعوا لمن تعلمونہ العلم، دیکھو یاد رکھنا جسے تم علم سکھا رہے ہو، دنیا آج تک یہ کہتی ہے کہ صاحب استاد کی عزت کیجئے، لیکن دیکھیے کس انداز سے معصوم پیمانوں کو بتلا رہے ہیں۔ تواضعوا لمن تعلمونہ العلم وتواضعوا لمن طلبتم منہ العلم، دیکھو انکساری سے ملنا اس شخص کے ساتھ کہ جس سے تم علم سیکھ رہے ہو، اور دیکھو خبردار جس کے تم استاد ہو اس کے ساتھ بھی خاکساری سے ملنا۔ تو اگر آج کی نفسیات کو آپ دیکھ لیں تو حضور تواضع، انکسار، پیشنس، جینٹل ہونا، نرم طبیعت ہونا ہی وہ چیز ہے کہ جب تک استاد شاگرد کے درمیان نرمی کا رشتہ نہ ہو، محبت کا رشتہ نہ ہو، نہ شاگرد کھل کے پوچھ سکتا ہے، نہ استاد اچھی طرح سے علم سکھا سکتا ہے۔